اجازت ہے بات شروع کی جا سکے سامنے؟ ارباب اعضاء، ایک مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے. کو بند کرو بھائی، اس کی مہربانی. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم شہر ملتان میں پہلی بار حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس بارگاہ میں یا اس علاقے میں آپ مومنین کی زیارت کا موقع پہلی بار ملا. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مزاج کے مطابق حاضری ہو سکے. ارباب اعضاء، ابھی کچھ دن گزرے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے روضے کا سلام کر کے واپس آیا ہوں میں، اور یہ بھی امام حسین علیہ السلام کا کرم کہ انہوں نے کروڑوں زائرین میں ہم گناہگاروں کا نام اس فہرست میں لکھا جس فہرست نے نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرنا. آپ کوشش کیجئے گا میری بات سمجھ آئے تو صرف میرے ساتھ مسکراتے آئیے. 80 کلومیٹر کا سفر نجف سے شروع ہوا، کربلا آ کے ختم ہوا. کچھ کو 3 دن لگے، کچھ کو 4 لگے، کچھ کو 5 لگے. بسم اللہ. جس وقت ہم کربلا پہنچ گئے، ارباب اعضاء، میں دنیا میں بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں جہاں دنیا ختم ہوتی ہے، جہاں اینڈ آف دی ورلڈ لکھا ہوا ہے. میں وہاں پر بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر کے آ چکا ہوں آپ کی دعاؤں کے صدقے میں. میں دنیا میں جہاں گیا ہوں، میں نے وہاں پر انسانی ٹیکنالوجی عروج پہ دیکھی ہے. میں نے پوری دنیا میں ایک اکیلی جگہ دیکھی ہے جس کا نام ہے کربلا، جہاں انسانی سوچ سر پکڑ کے بیٹھ گئی. یہاں ہم کربلا داخل ہوئے، وہاں پہلا منظر ہی ہم نے یہی دیکھا اور پہلی اطلاع ہی ہم نے یہی سنی کہ سائنس اور جیوگرافیہ والے شہر کربلا میں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. یہاں سمجھ نہیں آ رہی 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، 5 کروڑ آیا کیسے؟ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. تھوڑا پڑھو گا. ارے بسم اللہ. سب کیا حال ہے؟ 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، یہاں 5 کروڑ. ایک بات کہوں اگر آپ محسوس نہ کریں تو، ارباب اعضاء، ہم بیچاروں نے کل رات 2:30 بجے نا نارتھ کراچی ممبر چھوڑا ہے، اور اس کے بعد یہ ایئرپورٹ کے جھمیلے، فلائٹ ڈیلے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے مر کے باخدا آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. محسوس نہ کیجئے گا، میرے مولا حسین نے چاہا ہے تو آپ ان کے گھر میں آئے ہیں. جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں، لیکن اگر میری ذات پہ اگر آپ کوئی احسان کریں تو نام زہرا پہ بیٹھے بیٹھے 2 قدم آگے تشریف لے آئیے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. نام حسین پہ، نیاز زہرا، بیٹھے بیٹھے جو جوان آ سکتے ہیں، بزرگ بے شک بیٹھے رہیں، جوان ایسے 2 قدم آگے نام حسین پہ جو آ سکتے ہیں، اس سے بڑا میرے پاس نام نہیں ہے. جو نام حسین پہ آگے آ سکتے ہیں وہ صلوات بلند آواز سے پڑھتے آئیے. 25 لاکھ بندے کی ارباب اعضاء جگہ ہے. بھائی جان توجہ ہے نا، بس میرے ساتھ ملتے رہیے گا. 25 لاکھ بندے کی کربلا میں جگہ ہے. سائنس حیران. ذرا سے ہاتھ کھولیے گا، داد مجھے نہ دیں، مجھے صرف مسکرا کے ویکھو کرما لیوں، میں توڑ تو با خدا ڈھیر تھکیا بیٹھا. 25 لاکھ بندے کی جگہ ہے، لیکن یہاں 5 کروڑ آیا کیسے؟ اب دوسری بات بھی آپ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے پوری امید ہے کہ بات ضائع نہیں جائے گی. یہاں جوانوں نے میرا حوصلہ پہلے ہی بڑھا دیا. بات وہ کروں گا جو اپنی آنکھوں سے دیکھا. 25 لاکھ بندے کی جگہ پہ 5 کروڑ تو چلو آ گیا، لیکن جو 5 کروڑ امام حسین علیہ السلام کے شہر میں تھا، مجھے اس دربار کی عزت کی قسم، میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے، بلکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ میں سے ایک سے دوسرے کا مذہب ایک جیسا نہیں، قوم ایک جیسی نہیں، زبان ایک جیسی نہیں، فرقہ ایک جیسا نہیں، قبیلہ ایک جیسا نہیں، ملک ایک جیسا نہیں، کلچر ایک جیسا نہیں، سسٹم ایک جیسا نہیں. کوئی کہیں سے چل کے، 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 کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے. ایون باخدا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو خدا کو بھی نہیں مانتا، وہ بھی عرب کی سخت گرمی میں نجف سے کربلا پیدل چلتا ہوا جا رہا ہے. جو مسلمان ہی نہیں وہ بھی کہہ رہا ہے حسین انسانیت کا محسن ہے.
हुसैन का इंसानियत पे, जो पीछे बैठे हैं, जो अपने हाथ उठा सकते हैं, तो समझ गए, मिलके बोलो नारे हैदरी। अरे हुसैन इंसानियत का मौसम है, हुसैन का इंसानियत पे। मेरे भाई मोबाइल छोड़िएगा, मौला का वास्ता, मैं बात करना चाह रहा हूँ, अपना हाथ उठा सके तो मेरे पे आसान कीजिएगा। हुसैन इंसानियत का मौसम है। अरे जिनकी कौम एक नहीं, जिनका रंग एक नहीं, जिनकी नस्ल एक नहीं, जिनके नए नक्श आपस में नहीं मिलते, जिनकी जुबान आपस में नहीं मिलती। अरबाब अज़ा भाईजान बहुत अच्छा पीर फरक शेख ज़हीर में की, मेरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मिंबर पे हाथ है। नाज़िम मिंबर साहब जुमला वो कह रहा हूँ जो या तो करबला मुअल्ला कहा था और या फिर आकर कराची अंचोली कहा था। पहली शब्बेदारी अल-जुल्फ़िकार की कराची में पड़ी थी और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। मुझे जिक्र की कसम मुझे याद ही नहीं माहौल क्या बन गया। अपने मजमे से कहिएगा, अगर बात डिजर्विंग करूं तो आखिर तक हाथ बुलंद हो, अगर बात डिजर्विंग ना करूं तो मौला का वास्ता चुप रहना, मैं इसी पे राजी हूं। बंदा 5 करोड़ है, कोई किसी फिरके का, कोई किसी फिरके का, कोई किसी मुल्क का, कोई किसी कौम का, कोई किसी कबीले का, कोई किसी कल्चर का, कोई किसी जुबान का, कोई किसी मजहब का। जो मुसलमान भी नहीं है वो भी हुसैन के सलाम को जा रहे। बेसख्ता इमाम हुसैन के हरम में बैठ के ये फिक्रे कहे थे, याद रखे जमाना जहां दुनियादारों के सर सजदा करे उसे काबा कहते हैं, और जहां ज़वारों के दिल सजदा करे उसे करबला। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखे जो मुश्किल बातों में बुलंद हो गए। वो पीछे बैठे हो, मिलके बोलो हैदर हैदर। मिलके नारे हैदरी। बात मेरी उस बंदे से है जो करबला की तड़प रखता है, जिसके अंदर करबला का इश्क ठाठे मार रहा है। सॉरी टू से, माजरत के साथ, मैं मेरी उस बंदे से बात ही नहीं है भाई। मैं उस बंदे से काहे की बात करूं जिसे करबला स्टडी करने का टाइम ही नहीं। मेरी उस बंदे से बात ही नहीं भाई। करबला पहली प्रायोरिटी रखिए, करबला की तड़प सबसे पहले है। अब जो करबला को और दूसरी टूरिज्म की कंट्रीज को एक जगह पे रखे, उससे मैं क्या कहूं कि तू ये हाथ उठा के ये हाथ उठा। अरे दुनियादारों, खपने का मकसद ऐसा नहीं है। करबला और है, ये टर्की इस्तांबुल और है जी, माजरत के साथ। अच्छा, ये भी इस बार का एक रिकॉर्ड है कि टूरिज्म के हवाले से भी दुनिया में पहला मुल्क इराक है जहां इतनी अवाम इमाम हुसैन के सलाम को जाती। जहां दुनियादारों के सर सजदा करें वो काबा है। बड़ा प्यारा जवान बोल रहे, आप अपना हाथ खोल दें भाईजान, क्या हो गया यार, मैं कितनी बार आपकी मिन्नत करूं। जहां ज़वारों के दिल सजदा करें, नाराज भी नहीं होना भैया, कभी कभी आना होता है, मैं कहता हूं हाथ ऊपर बुलंद दो। जहां ज़वारों के दिल, ले तेरे बद्दे हथों की कसम मैं गल नहीं करनी, शाला तू बुलंदो में मैं गल कर रही छोड़े ना। बात अली अब्बास अस्करी की नहीं, हमारे मुकद्दमीन पढ़ा करते थे, याद रखे जमाना, याद रखे दुनिया, ये जो इश्क वाला हज है ना, इसके काबे को हुसैन इब्ने अली का। अरे क्या बात है, मुल्तान में तेरे मयार को सलाम। ये हाथ सलामत रहे मेरा भाई, ये जवानी बेदाग रहे, खुदा की कसम मुझे खरीद लिया। मिलके बोलो हैदरी। बल्कि मैंने पहले जुमला कहा है, जहां ज़वारों के दिल सजदा करें, जहां दुनियादारों के सर सजदा करें वो काबा। मेरे भाई, मेरे पास शेर पे शेर है, मैं 2-4 हाथ मारूंगा, मैं शेर पे शेर पढ़ूंगा, ऐन मुमकिन है आप उठ के भी बोल पड़ेंगे। मैं टेबल तोड़ने नहीं आया, मैं पंजाबी का जुमला में थोड़े हथी पवेण नहीं आया। जो मैंने अरबईन में देखा है मैं वो आपको सुनाने आया हूँ। कोई मसला दाद का नहीं है, और ना दाद जाकिर को ना मिले कयामत कोई नहीं आती। दाद हर कोई ले रहा है, मसला यह है कि बात मुश्किल करनी है। मेरी कौम का जो जवान है उसकी मेंटली ग्रोथ हो, उसे पता चले, उसे अपनी दूसरी सोसाइटीज़ में बैठ के जब बताना पड़े ना कि करबला क्या है, तो उसके पास वोकैबलरी की कमी ना हो, वो बता सके कि करबला किस शहर को कहते हैं, करबला किस जन्नत का नाम है। मेरे भाई 3-4 शेर पढ़ूंगा, बड़ी दाद लेके चला जाऊंगा, मसले हल नहीं होंगे। मैं चाहता हूं मेरी कौम का जवान बात करे तो दुनिया सुने,
اور دنیا سن کے کہے کہ اس قوم کی تربیت باب مدینۃ العلم نے کی ہے. باب مدینۃ تو لہذا داد نہ دیجئے، مسکرائیے، باتوں کو فیڈ کیجئے، اپنے اندر باتوں کو سیو کیجئے. کرما لو مجمع ہر کوئی کھڑا کر رہا ہے، مجمع کھڑا کرنا بڑی بات ہی نہیں رہی ہے. ان کیمروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو آ رہا ہے وہ پبلک کھڑی کر رہا ہے. ملتان کوئی داد لینے ہم نہیں آئے، ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے. پہلے جملہ کیا کہا تھا؟ جہاں زواروں کے دل سجدہ کریں وہ کربلا ہے، جہاں دنیا داروں کے سر سجدہ کریں وہ کعبہ ہے. اب جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں اور کہے آپ کے لیے رہا ہوں، مولا کا واسطہ یہ چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا نہیں ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، پتہ نہیں کون سمجھے نہ کون نہ سمجھے، جو میں نے محسوس کیا ہے، جہاں اسلام کا حج ہوتا ہو اسے کعبہ کہتے ہیں، جہاں عشق کا حج ہوتا ہو اسے روضہ حسین. یہ جو کیمرے سے پیچھے بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی میرے خیال سے کربلا کے عاشق ہیں، آپ لوگ بھی کربلا کے غلام ہیں نا. چلیے گا میرے ساتھ. یہ جو عشق والا حج ہے اس کے کعبے کو حسین کہتے ہیں. یہ سارا محلہ میں آپ کے سپورٹ کر رہا ہوں، یہ سارا محلہ. اچھا ٹھیک ہے جناب میرے بھائی، آپ سلامت رہیں ذرا، اچھا کانفیڈنس ہے آپ کو. جہاں عشق کا حج ہو، بلکہ عشق والے، چلیں جملہ سنیے، عشق والے حج کے کعبے کو حسین کہتے ہیں اور عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. گل بہو تیری میری ہے. عشق والے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں. میں با خدا کہہ رہا ہوں، ایک علی عباس عسکری آپ دیکھ رہے ہو، 1,00,000 علی عباس عسکری خدا میرے بس میں کرے نا، میں اس بات سے وار کے پھینک دوں، خدا گواہ، لیکن بات کا حق ادا نہیں ہوتا. جن کا جملہ پڑھ رہا ہوں ان کا نام ہے مولانا علامہ عبد حسین نیشا پوری. مولا کا واسطہ یہ میں دامن پھیلا رہا ہوں جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ کربلا والوں کے طرز کے بعد میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، وہ آخری صف تک اپنا ہاتھ اٹھائے گا. جسے نہیں یقین پلیز وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھے. عشق والے حج کے مکے کو کربلا کہتے ہیں، عشق والے حج کے کعبے کو حسین ابن حیدر کہتے ہیں، عشق والے حج کی مسجد الحرام کو عباس علمدار کہتے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن، عشق والے حج میں مقام زمزم اس پانی کو کہتے ہیں جو قبر غازی کا طواف کر رہا ہے. وہ ہاتھ سلامت رہے بھیا، بیٹھیے گا نہیں، اب یہی کھڑے رہیے گا، ہاتھ نیچے نہ کرنا تمہیں مولا کا واسطہ، اب نیچے نہ بیٹھیے گا، یہی رہیے گا، بات سنیے گا. عشق والے حج کے مکے کو کربلا بیٹھنا نہیں ہے، اور مجھے بندہ بتانا ہے جو سمجھ کے ہاتھ نہ اٹھائے. عشق والے حج کے مکے کو کربلا، کعبے کو حسین، مسجد الحرام کو غازی. عشق والے حج میں جو احرام ہے وہ ماتمی کا کالا لباس. عشق والے حج کے مقام زمزم کو قبر غازی کا طواف کرتا ہوا پانی. کہوں جملہ، عشق والے حج میں مقام ابراہیمی کو علی اکبر کہتے ہیں. ملتان مولا کا واسطہ انصاف کرنا. ارے یہی رہیے گا، کیمرہ مین مجھے بندہ بتانا جو ہاتھ نہیں اٹھاتا، مجھے دعا چاہیے ورنہ پنڈال اٹھے دانت تھوڑی بات بڑی ہے. ارے کم سے کم مکے تو گئے ہوں گے، حج تو کیا ہوگا. جو نہیں گیا میں دامن پھیلا کے کہتا ہوں میرا خدا اسے اپنے گھر کا دیدار کرائے. اور جو حج میں نہیں جا سکتا وہ کم از کم ٹک ٹاک چھوڑ کے گوگل تو یوز کر، بیٹھنا نہیں ہے، وہ گوگل پہ دیکھ تو سکتے. جب آپ کعبے میں جاتے ہیں، میں خدا کی قسم سر پہ آ جاؤں گا جس نے میرا حق رکھا، جب آپ کعبے جاتے ہیں وہاں جنت کا ایک پتھر ہے جسے کعبے نے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے. عزت حسین کی قسم، کربلا معلّہ میں عشق والے حج میں اسی حجر اسود کو علی اصغر کہتے ہیں. پانی نہیں ہے بھیا، پانی پلائیے.
सर जी हम शेर याद करके नहीं आए, हम बात करने के लिए आए हैं। ये जो इश्क वाला हज है ना, इसमें हिजर अस्वद अली असगर को कहते हैं। अरे बंद किया जाए ये सवाल कि हम करबला क्यों जाते हैं। मैं किसी हुजरे में बात नहीं कर रहा, मैं शिया सुन्नी दोनों भाइयों की मौजूदगी में बात कर रहा हूं, और बाखुदा मैं वीडियो कैमरे की मौजूदगी में बात कर रहा हूं स्पीकर पे। ये बाहर से मेन रोड गुजर रही है यार, भाग के जाने वाला जमाना ही नहीं है। मैं मिंबर पे कह रहा हूं बंद किया जाए ये सवाल कि हम करबला क्यों जाते। जितना लुत्फ लेंगे उतना कम है। जुमला सुनिए, आप कहेंगे कि कोई मेहनत करके आपको कुछ सुना रहा था। बंद किया जाए ये सवाल हम करबला क्यों जाते हैं। पुरानी हो गई हैं ये चीजें। मैं ये नहीं कहता कि आप करबला जाएं, मैं कहता हूं जमाने वालों एक बार करबला को स्टडी करो। हमारा वादा हो गया, हमसे ये तो नहीं पूछोगे कि हम करबला जाते क्यों हैं, हमसे ये जरूर पूछोगे हम करबला से आते क्यों हैं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार शहर मुल्तान में, अरे हमसे ये नहीं पूछोगे कि हम करबला जाते क्यों हैं। अरे ये नहीं पूछोगे कि हम करबला जाते क्यों हैं, लेकिन ये जरूर पूछोगे कि हम करबला से आते क्यों। अरे बड़े से बड़े वो जो बाहर खड़े हैं इमाम बारगाह के बाहर, मैं चाहता हूं हर बंदा मिले और हम सब मिलकर वाली नजफ की बारगाह है अजमत पनाह में नजराने अकीदत के तौर पे अपनी अपनी पेशानी को खम करें। मैं नहीं चाहता लबे दरिया से कोई बंदा यहां से प्यासा लौटे। अगर आप लोग अज़ा खाने तक आ गए हैं, हाय हाय हाय, मौलाना अब्बास इरशाद फरमाते हैं कुछ बंदे यहां आमाल खान लेने आते हैं और कुछ शीरमाल लेने आते हैं। हम करबला से आते क्यों हैं। ये आपकी सोसाइटी, ये आप लोगों का कल्चर, मैं भी इसी मुआशरे का आदमी हूं, हम सब देखते नहीं है। हमारे यहां दौलतमंद को खुदा समझा जाता है और बेचारा गरीब जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पर रींग रहा है। ठीक है ना। और गुर्बत सबसे बड़ी गाली, गुर्बत सबसे ऐब, गुर्बत सबसे बड़ा गुनाह, दौलत सबसे बड़ी नवाबी, दौलत वाला सबसे बड़ा मुत्तकी, दौलत वाला सबका सरदार, दौलत वाला इंसानों में भी कोई परले लेवल का बड़ा आदमी। मैं जुमला कह रहा हूं, मुल्तान आप लोगों के पास ज्यादा हम नहीं आ सकते, कभी कभी जिंदगी मौका देती है आप लोगों को सलाम करने का, नहीं दाद मिलेगी तो कुछ कयामत नहीं है, लेकिन टूटा हुआ दिल लेकर जाऊंगा कि कम से कम जवान जिसके अंदर करबला बसती है उसे मुस्कुराना जरूर चाहिए था। हमारी सोसाइटी में ये तमाम प्रोटोकॉल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। करबला में अली के लाल ने ये तमाम प्रोटोकॉल उठा के बाहर फेंक दिए। मैं भैया दुनिया में जहां पे भी गया हूं ना, मैंने वहां पर दौलतमंद को प्रोटोकॉल मिलते देखा है। करबला ऐसा नहीं होता। मुझे इस दरबारे हुसैन की कसम है, करबला यहां ये सीन है वो करबला में नहीं है। यहां दौलतमंद के लिए प्रोटोकॉल है। मैंने करबला पूरी दुनिया में देखा है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं। करबला माहौल अलग है। बताऊं क्या है, भीख मांग मांग के अजादार यहां से इमाम हुसैन की जियारत को जाता है, और पूरी दुनिया में वाहिद धरती है जिसका नाम है करबला, जहां गरीब से गरीब ज़फ़ार के मेजबान भी जन्नत के सरदार हैं। जहां गरीब से गरीब मेजबान, अज़ादार के मेजबान भी, ज़फ़ार के मेजबान भी। सर जी बड़े लोगों के दरवाजे पर बंदे क्यों जाते हैं, मैं आपसे सवाल करता हूं। काम निकलवाने ही, भाई यार वो पैसे वाला बंदा है, उसके साथ ताल्लुक रखें, उसका बड़ी बड़ी जगहों पे हाथ पड़ता है। ऐसा ही है ना, सिर तो हला होकर नाराज हो बैठे हो साढ़े तक, ठीक है। करबला ऐसा नहीं है। दो गलियां छोड़ के दौलतमंद होना, उसके दरवाजे पे भी चल के जाऊंगा कि इसके साथ ताल्लुक कायम हो।
मैंने पूरी दुनिया में अकेला बादशाह देखा है जिसका नाम है हुसैन, जिसके पास जवार चल के जाते तो हैं, लेकिन जब उसके कब्र की जाली में हाथ डलता है जवार को दुनिया मांगते हुए शर्म आती है। अरे बंदा जन्नत में खड़ा है यार, बंदा क्या दुनिया मांगे। बंदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र पे खड़े होकर दुआ मांगे, मौला मौला मेरे टिकटॉक पे 1 मिलियन लाइक्स हो जाएं, मौला मुझे यूरोप का वीजा मिल जाए, मौला मेरा फलां काम हो जाए, मौला मुझे फलां गाड़ी मिल जाए, मौला अपने गैब के खजाने से करम करें, आईफोन 15 प्रो मैक्स मिल जाए। एक चीज मांगना मौला का वास्ता, जो ये मेरे साथ बैठ के मेरे मौला का गधा अगर कह रहा है, कुछ नहीं मांगना, सिर्फ इतना और जोर से मांगना। इतना हक चाहने वाला इमाम पे भी रखता है, ये मांगना मौला जैसे तैसे करीमी का वास्ता मुझे वो जिंदगी अता करें जिस पे आप राजी हैं। और खुदा गवाह उसके बाद आपकी सोच है कि हुसैन कितना बड़ा करीम, खुदा गवाह आपकी सोच है। मेरे ख्याल से मुझे 15 मिनट से ज्यादा, तकरीबन 20 मिनट 15 मिनट यही कोई टाइम हो गया होगा पढ़ते वक्त। मैंने अभी तक शेर नहीं पढ़ा। मैं तमाम रात भी करबला पे बात करता, मैं एक शेर न पढ़ता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मौला का इतना करम है, मैं बात से बात कर सकता था, मैं बात से बात चला सकता था, बड़ी से बड़ी खैरात हो जाती, लेकिन मेरा कलेजा फटता रहेगा अगली मजलिस तक। खुदा गवाह है, मैं मेरे मौला जानते हैं पता नहीं क्या माहौल था कल रात कराची, मैंने ये बात नहीं की। मैं मुल्तान में क्यों, शायद मेरे मौला चाहते हैं कि ये बात आप नगीना आप लोगों की झोलियों में आए। मौला गवाह करके कह रहा हूँ, अहले ज़ुबान मजमे से चीज अप्रूव करवाता हूँ, वहां उर्दू स्पीकिंग लोगों से, तो आके पंजाब में पढ़ता हूँ। कल पढ़ के आ रहा हूँ, अगली कल दोबारा मेरी कराची की फ्लाइट है। मैं अरमानी जाऊंगा कि इस माहौल में मोमिनीन को ये बात क्यों नहीं दी। आज शेर रहा है मौला का वास्ता, मैं कह रहा हूं मुस्कुराहट मेरे दामन में डालना, बात दाद पे आए तो पिंडाल भी उठ के बोले दाद थोड़ी है, बात बड़ी है। मैंने जुमला का, थकिएगा नहीं, मैंने जुमला कहा है ना कि आपकी सोच है हुसैन कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा करीम है, ये मैं भी नहीं जानता। मौलाना बिलाल काज़मी के 2 मिसरे मुझे याद आ गए। मैं समझता हूं वो बंदा मजलिस में आया ही नहीं है जो सुन के समझ के हाथ नहीं उठा सकता। मौलाना बिलाल काज़मी साहब ने इंतहा कर दी, फरमाते याद रखे जमाना हुसैन कौन। फरमाते दुनिया वालों, इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन। अरे आदत ही मांगने की छुड़ा दी। अली के लाल ने हाथ फैला नहीं छुड़वा दिया। हम यही भूल गए कि मांगना होता कैसे। सिर्फ उनसे उनकी रजा मांगना। सर जी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल, मेरा जाती तौर पे दिल था मैं मौला अब्बास का हमला पढ़ूं, जंग पढ़ूं, लेकिन अब वो बात ही इस तरफ निकल गई। मेरी आखिरी फजाइल की बात है, राजी रहिएगा, इसके बाद मैं मसाइब शुरू कर रहा हूँ। मेरे मौला आपका कदम कदम चल के आए, कबूल फरमाए। मौला आपको कभी किसी का मोहताज न करें। अरबाब आज़ा मैं मिंबर छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल मेरा गुफ्तगू समेट रहा हूँ, तमाम हो गई। बारे दिगर गुजारिश कर रहा हूँ, बड़े लोगों के दरवाजे पर लोग क्यों जाते हैं? अपना काम निकलवाने। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं, मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी बात करता हूं। दौलत गेट है ना इस जगह का नाम, अली अब्बास अस्करी दौलत गेट में रहता है, और अली अब्बास अस्करी को काम पड़ गया। यहां बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा बंदा रहता है जिसके पास बहुत पैसे हैं। मैं चल के उसके पास जाऊंगा, खुदा न करे कभी किसी शरीफ को किसी के साथ काम पड़े, बहुत बड़ी ये मजबूरी होती है। मैं चल के उसके पास जाऊंगा, अब मैं जाकर उसका दरवाजा नॉक करता हूं, वो बाहर आता है, मैं उसके सामने अपनी अर्जी रखता हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मेरी हेल्प करें, फलां बंदे तक मेरा काम करवा दें, यहाँ ये कर दें। अब मैं बड़ी उम्मीदें रख के उसके पास गया, और वो अगर मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता मेरी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, तो मैं वहाँ से वापस मायूस आया। अब ये जो भाई है जेड़ा जिस टाइम दी मजलिस शुरू में चुप बैठा वे करमाला, ये जो मेरे को सवाल करेंदा वे कि अली अब्बास तुम उस बंदे के पास गए थे, उस बंदे ने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा किया? पस्ती की हद है, मायूसी की हद है। जिसने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया ना, जिसने मेरे हाथ फैलाने का पास नहीं रखा, जिसने मेरे अपने दर तक चल के जाने की कदर नहीं की, मैं उसकी बुराई में कुछ ना भी बोलूं ना, इतना जरूर बोलूंगा यार उसने क्या करना था, उसने खाक किया।
یہ اردو کی اصطلاح ہے بافلک شعر. اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے خاک کیا, اس نے خاک دیا. میں دامن پھیلا رہا ہوں. با خدا میں نے کبھی کنٹروورشل بات اپنی گفتگو میں ممبر سے نہیں کی ہے, لیکن ممبر کے تقدس کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, قد چھوٹا ہے, جملہ اپنی طرف سے سوچ کے بولتا ہوں, پھر بھی کوئی بات ناگوار گزرے تو معاف کر دینا, لیکن حسین سے بڑا کوئی نہیں. اب بڑی بات کر رہا ہوں, پورے دھڑلے سے کر رہا ہوں, اور خود بول کے کر رہا ہوں, اور ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کر رہا ہوں. میں گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اگر کوئی بندہ. سر بہت شکریہ. واہ چھٹی نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے جناب, چھٹی مانگنے کے باوجود نہیں ملی. ایک شعر پڑھنے کا ان کا مجھے حکم ہے, اگر آپ سنیں تو. 2 مصرے انہوں نے بولے ہیں, لیکن اس سے پہلے 3 شعر نہ پڑھے تو بات نہیں بنے گی. مرزا غالب, مرزا اسد اللہ خان بیگ المتخلص غالب امام الشعراء, جو دنیا کا اردو زبان میں آج بھی سب سے معروف آدمی, میر تقی میر خدائے سخن کے بعد آج بھی دنیا کا دوسرے نمبر پہ اردو میں سب سے بڑا شاعر. اس کی ایک زمین تھی, یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں اور. بڑی داد دیتی ہے حسین دی قسم, پکا کوئی غالب دا عاشق بیٹھا نے کرما لے ہیں. اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. میں آپ کو صرف بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں غالب کی زمین کیا تھی. دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور, کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. ان کا ایک شعر پڑھوں جو انہوں نے مولا عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھا. مولا کا واسطہ آیا میں ان کے پاس پہلی بار ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہلی اور آخری بار ہو. مجھے دکھی نہ کیجئے گا, میں نے آپ کو دکھی نہیں کیا, میں نے ادھار نہیں کیا, مجھے اپنے مجمع سے اتنی قیمت لے کر دیجئے گا. غالب کی زمین تھی, دل اور دے ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. اس زمین پہ حیدر رضوی صاحب نے قلم توڑ شعر لکھا ہے. فرماتے ہیں یاد رکھے زمانہ ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. جو ہاتھ اٹھا سکتا ہے, جو میرے مولا حسین کو سلام کر سکتا ہے, یہ جوانیاں سلامت رہے. میں 2 منٹ کا مہمان رہ گیا. مل کے نعرہ حیدری. ہارون کو عباس سے ہرگز نہ ملانا, موسیٰ کی دعا اور ہے. بھیا پلیز دیکھیے گا مجھے. موسیٰ, میں آپ کا امتحان لے رہا ہوں. موسیٰ کی دعا اور ہے, زہرا کی دعا, فرنٹ والے ہوں, زہرا کی دعا. پڑھوں ایک شعر, شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ ملا کر کان کھول کے سنیں یہ زمانہ. یہ حسین کو چھوڑ کر نمازوں کے ڈھنڈورے پیٹنے والے, یہ سخی حسین کی خیرات نہ لے کر نمازوں کی پوٹلیاں اٹھانے والے. عقیدے کا شعر ہے مولا کا. موسیٰ کی کھول دے ہاتھ اپنے. موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا اور. تو شعر پڑھ رہا ہوں, سجدوں کو ملک لے گئے اور اشکوں کو زہرا. سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ اور. یا علی یا علی یا علی یا علی, ملتان تیرے معیار کو سلام کروں. نہیں یا علی یا علی. سجدوں کا صلہ میرے بھائی مولا کا واسطہ, سجدوں کا صلہ اور ہے. سجدوں میرے مولا سلام, ناراض بھی نہیں ہونا. ربائی پڑھنے والے سخت ہوتے ہیں, یہ کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں کہ یہ ہم پہ ہو جاتا ہے. سجدوں کا صلہ اور ہے, ناراض بھی نومی. میرے مولا بڑے رنگ لے, میرے بعد ممبر پہ آ کے پڑھی. سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں, بہت شکریہ مصرع دہرانے کا شکریہ. سجدوں کو ملک لے گئے, بڑا نازک ترین زمانہ ہے سر جی, با خدا کہہ رہا ہوں. سجدوں کا صلہ اور ہے, ہم غریبوں سے کوئی پوچھے, سجدوں کا صلہ اور ہے اشکوں کا صلہ.
अश्कों का सिला, अश्कों का सिला। अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी दूर भगाते हैं। शेर सुनिए, सजदों का सिला और है, अश्कों का सिला और। तो शेर पढ़ रहा है अस्करी, जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है, परचम की हवा और। जन्नत की हवा और है, परचम की हवा, परचम की हवा, परचम की हवा। फखरी मेरठी का एक बड़ा कमाल शेर था, बल्कि पूरा कलामी कमाल था उनका। फरमा गए थे, हर बार लहू मातम सरवर में बहा और पर कम न हुआ, जिस्म में बढ़ता ही गया और। फरमाते, सर ताबा कदम खून में जाता हूं नहा कर, मां फिर भी, ये मैंने खड़ा नहीं किया, अगर खुद खड़ा हुए हैं तो शेर सुनिए, मां फिर भी ये कहती है, मेरा भाई इंसाफ करी, मुझे यहां लाए आप है, ये न कहते मैं न पढ़ता, मेरे लाल जरा और तो याद रखे जमाना, हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे, तू फतवा लगा और लगा और लगा। बस अब राजी रहिएगा, मिलके नारे हैदरी। आज तो आपको ना 7 दिन हज को नहीं माहौल मिला था, आज तो वो माहौल मिल गया। कोई बात नहीं, हमने कभी डिमांड नहीं रखी। बैठिए, तशरीफ रखिए, मेरे मौला सलामत रखिए। सर राजी रहिएगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। हाथ हौला रखी। कभी बाजारों में जंजीर का मातम होता है, जगह पे हाँ अभी कर। तेरे लिए काफी है ये सजा, तू मर जाता है देख के शब्बीर का मातम। चंगा पड़ गया ना शेर, पढ़िए दिनाली टिक के एक और शेर। काजी वसीम भाई मेरे मौला सलामत है, फरमाते त्राड़ 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 कसीदा, मेरे मौला सलामत रखें। शब्बीर का मातम, अब जो मातमी है वो तो हाथ उठाएगा, और जो बेचारा मातमी नहीं उसे काहे की, अब काहे की डिमांड करूं। मिसरा पढ़ूं इश्क मौला में, मेरे भाइयों मौला का वास्ता मोबाइल रखना, मौला का वास्ता हाथ उठाना। इश्क मौला में हम बेचारे वाहिद गरीब जाकिर हैं जिन्हें दाद देने वाला इंस्टाग्राम पे मेंशन कर रहा होता है, हमारी आधी दाद के सोशल मीडिया खा गया। इश्क मौला में गौहर रोल दिए जाते हैं, वो भी तोहफे मुझे अनमोल दिए जाते हैं, और हाथ मातम के लिए कब्र में आजाद रहे, इसलिए बंदे कफन खोल दिए। मिलके बोलो हैदर हैदर। मेरे मौला आपको सलामत रखे। सरताबा कदम खून में जाता हूं नहा कर, मां फिर भी ये कहती है, मेरे लाल, मेरे लाल जरा जरा। अरे मां फिर भी ये कहती है, मेरे लाल। जिसने भी यहां से कहा था शेर दोबारा पढ़ने के लिए, उसको एक शेर सुना रहा हूं। मां फिर भी ये कहती है, मेरे लाल जरा। आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मां फिर भी, मेरे मौला सलामत रखें, हर पढ़ने वाले की जिंदगी दराज फरमाए। मां फिर भी ये कहती है, मेरे लाल जरा जरा। मां फिर भी ये कहती, प्लीज, मां फिर भी ये कहती है, मेरे लाल जरा। और पढ़ूं शेर। देखा नहीं, अरे देखा नहीं इस शान से दरियाए सखावत, राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा और। देखा नहीं इस शान से दरियाए सखावत, राहिब ने कहा बस, मेरे मौला ने कहा, मेरे मौला, सुभान अल्लाह, राहिब ने कहा बस। इजाजत है? कोई नहीं। राहिब ने कहा बस,
میرے مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا، اور ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا، اہلیان مجلس مظلوم کربلا، علی عباس عسکری ایک شعر پڑھ رہا ہے، اس کو تفہیمی حوالے سے، اسے نغمگی کے حوالے سے، اسے چاشنی کے حوالے سے، اسے لغت کے حوالے سے، اسے اصطلاح کے حوالے سے، اسے قافیہ بندی کے حوالے سے، اسے کرافٹ کے حوالے سے، اسے خیال کے حوالے سے، اس کو خدا کا واسطہ تمام زاویوں سے دیکھنا ہے کہ مصرع لٹریچر کے پیرایوں پہ پورا اترا یا نہیں اترا۔ آپ ذرا شعر سنیے۔ راہب نے کہا بس، بہت بڑا شعر ہے۔ میرے مولا نے کہا، میرے مولا نے کہا، اور شعر ہے اعجاز، کرشمہ۔ اعجاز یہ دیکھا ہے فقط کرب و بلا میں، چلتی ہے ہوا تیز تو جلتا ہے دیا۔ سر بہت شکریہ۔ ارباب عزا، دنیا اگر اس فضیلت کو سمجھ لیتی تو پھر بھائی کو کفن مل جاتا اور بہن کو چادر مل جاتا۔ شعر کس کا ہے مجھے نہیں پتا، شعر بڑا کمال ہے۔ مصرع کے پوچھا عباس سے، دوسرے مصرعے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں مصائب کیا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، دوبارہ سنیے۔ پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، سر جھکا کر کہا سقائے سکینہ عباس۔ ارباب عزا، امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بیٹی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ فضائل میرے حصے کا بہت ہو گیا، آخر کو چند لمحے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی بارگاہ میں، جو کہ اس وقت بھی ان ماؤں بہنوں میں اپنی اولاد کا پرسہ وصول کرنے کے لیے تشریف فرمائے۔ ارباب عزا، مقدمین پڑھا کرتے تھے، علماء لکھ گئے کہ جہاں بھی مجلس حسین ہوتی ہے نا، وہاں میری مخدومہ تشریف لاتی ہیں، اور میری مخدومہ کے پاس ایک شیشی ہوتی ہے، جس شیشی میں عزادار حسین کی آنکھ کے اشک عزا کو محفوظ کرتی ہیں۔ بڑی بات نہیں ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، انسان ہے، اس کا آنسو نہیں گرتا، ایک فطرتی عمل ہے نا، نیچر ہے انسان کی، وہ نہیں رو سکتا۔ کبھی کبھی بندے جنازوں پہ چپ کر جاتے ہیں، اس کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز سوچنا مجلس میں بیٹھ کے کہ تمہاری آنکھوں کا آنسو غریب زہرا کے زخموں کا مرہم ہے۔ کیا بات! اللہ اس بچے کی زندگی دراز فرمائے، جیسے گود میں بٹھا کے اتنے دردوں میں رو رہے ہیں۔ یہی تربیت، با خدا یہی تو تربیت ہے اس قوم کی۔ یہ ماحول آپ کو دنیا میں کہیں نہیں نظر آئے گا جو فرش حسین پہ نظر آئے۔ کیا بات، کیا حسین منظر ہے یار، باپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور جھولی میں بیٹا بٹھا رہا ہے۔ جب یہ نسلیں جوان ہوں گی تو پھر یہ انشاءاللہ میرے مولا کے مشن کو سنبھالیں گے۔ یہی ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے والے، کیونکہ ساخت بنیاد ہی ایسی رکھی جا رہی ہے۔ جملہ کہوں اگر آپ لوگ ہائے کریں تو، عزادار حسین کی آنکھ کے آنسو، اور آنسو بھی عام نہیں، اشک عزا، اس کو بھرتی ہیں اس شیشی میں، جنت میں لے کے جاتی ہیں، اپنے زخمی حسین کے بیٹوں کے زخموں پہ ان آنسوؤں کو ملتی ہیں،
علماء پڑھا کرتے تھے عزادار کی آنکھ کے اشک عزا کی برکت سے امام حسین کے جسم کا ہر زخم بھر جاتا ہے. نہیں بھرتے تو 2 زخم نہیں بھرتے. وہ 2 زخم امام کے جسم پہ نہیں، امام کے دل پہ ہے. پہلا زخم ہے اکبر کی برچھی کا، اور دوسرا زخم ہے بہن کی چادر کا. 36 سال میرے مولا سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد زندہ رہے. 36 سال 36 سال جس لفظ نے میرے امام کو خون رلایا نا، وہ فقط ایک لفظ تھا، ہائے شام. میری مائیں بہنیں سیدزادیاں مرشد زادیاں، امام حسین علیہ السلام آپ کے پردے سلامت رکھیں. خدا اس قوم کی ہر بہن کو شرم و حیا کی دولت سے نوازے. خدا ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے. میں کہتا ہوں بیٹی دشمن کی بھی ہو تو خدا اس کے نصیب نیک کرے. جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے کبھی اس کی آنکھوں میں دنیاوی دکھوں میں آنسو نہ آئے. بیٹی اگر روئے تو امام حسین کی بیٹیوں کو روئے. اگر بیٹی دشمن کی بھی ہو تو اللہ اس کے نصیب نیک کرے. میری بات ایک بیٹی سمجھے گی. میں کہنا کیا چاہتا ہوں، امام سجاد سے ایک صحابی نے پوچھا، مولا اتنی مدت گزر گئی فقط شام کہہ کے روتے ہیں. مولا ظلم صرف شام میں تھوڑی ہوئے ہیں. میرے امام کی چیخ نکلی رو کے، فرماتے ہیں ظلم تمام راہ ہوئے لیکن شام پہ مجھے دکھ بڑا ہے. مولا آپ کو شام پہ دکھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سارے راہ ہمیں مارتے رہے لیکن بازار شام میں ان ظالموں کے ظلم کے رنگ تبدیل ہو گئے. مولا آپ ذرا بتائیے رنگ تبدیل کیسے ہوئے؟ غیرت کے پروردگار کی چیخ نکلی رو کے. فرماتے ہیں مارتے تمام راہ رہے تھے لیکن جس وقت ہمارا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا نا، ان کے رنگ تبدیل ایسے ہوئے. بازار شام یاد کر کے اس لیے روتا ہوں، واحد تھا شام کا بازار جہاں جب جس ظالم کا دل کرتا تھا وہ ایک ہاتھ سکینہ کی زلفوں میں ڈال کے وہ دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کے کہتا تھا اب بلا عباس کو. جو کر سکتا ہے ماتم، جیسے میرے مولا حسین نے ہاتھ دیے وہ کوشش کرے، وہ کوشش کرے، وہ کوشش کرے. ارے آواز دے غازی کو، سکینہ تیرا چاچا اب دکھائی نہیں دیتا. ارباب یہ آنکھیں سلامت رہے میرا بھائی، بڑی سونی ہنج پہ لڑ دی ہے، کیا بات ہے. میں سرکار سارا مضمون سمیٹ رہا ہوں، میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، بات لمبی نہ ہو جائے، میں بالکل مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. ارباب عزا، آدھی رات کا وقت، ظالموں کا ملک، پرایا دیس، زندان کا اندھیرا. 4 سال کی ایک یتیمہ اچانک نیند سے بیدار ہوئی. جو نہیں رو سکتا وہ بے شک نہ روئے. بات شیعہ سنی سے نہیں، بات اس بندے سے ہے جسے خدا نے بیٹی دی ہے. بات اس بیٹی سے ہے جس کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت ہے. ایک 4 سال کی تھکی ہوئی، ڈری ہوئی، سہمی ہوئی، زخمی، پیاسی سید زادی ننھے ننھے قدم اٹھاتی اپنی پھپھی کے قریب آئی. کچھ نہیں کہا، پھپھی کا دامن ہلا کر ننھے ننھے ہاتھ باندھ کے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر فقط اتنا کہتی ہے، پھپھی اب مجھے بابا ملا دے. وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا، جو ہے نہیں کر سکتا. میں نے پہلے کہا میری بات شیعہ سے نہیں ہے، میری بات اس بندے سے ہے جسے یہاں درد ہوتا ہے. بات انسان سے ہے. آخر انسان کا درد محسوس کرتا ہے یار. انسان نفسیاتی طور پہ حساس ہے، انسان فطرتی طور پہ سینسٹیو چیز ہے یار. وہ اور لوگ تھے جو اسفل السافلین کی منزل پہ چلے گئے، ورنہ خدا نے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہہ کے بنایا تھا. یہ انسان خدا کا آسان ترین شاہکار ہے. انسان کو یہاں درد ہوتا ہے. میری بات شیعہ سے نہیں، میری بات انسان سے ہے. وہ محسوس کرے محسن انسانیت کا دکھ کیسا تھا. پھوپھی مجھے بابا ملا. سکینہ تمہارے بابا کا بدن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا، بابا یہاں کہاں سے آ گئے؟ نہیں پھوپھی اماں، ابھی تھوڑی دیر پہلے بابا آئے تھے، بابا نے مجھے اٹھایا تھا. پھوپھی کس طریقے مجھے میرا بابا ملاؤ، مجھے میرا بابا ملاؤ، پھوپھی مجھے میرا بابا ملا دو. ارباب اعظام میں نے سارا بیان سمیٹ دیا. بچی کہہ رہی ہے مجھے بابا ملا دو.
اب میری بات میری ان بہنوں سے ہے, میری بہنوں خدا تمہارے پردے سلامت رکھے. ایک بیٹی اس بات کو محسوس کرے گی, باپ اگر دوسرے پرائے پردیس یا ساتھ والے ملک نوکری بھی کرتا ہو نا, اور کچھ عرصے کے بعد باپ نے واپس آنا ہو, آپ کو پتا ہے بیٹی کتنی راتیں جاگتی ہے خوشی سے. آپ جانتے ہیں صبح باپ نے آنا ہے, پوری رات بیٹی خوشی کے مارے سوتی نہیں ہے, سارا گھر تیار کر کے رکھتی ہے. بابا آئے گا میں یہ بھی پوچھوں گی, یہ لائے ہو, یہ لائے ہو, یہ لائے ہو. بابا آئیں گے, بابا کو بتاؤں گی میرے ساتھ فلاں نے اچھا نہیں کیا, فلاں نے اس موقع پہ مجھے دکھ دیا ہے, فلاں نے اس موقع پہ مجھے تکلیف دی ہے. باپ کی فلائٹ دور ہوتی ہے, بیٹیاں ایئرپورٹ پہ دامن پھیلا کے کھڑی ہوتی ہیں, یہ وہ راستہ ہے جس سے چل کے میرا بابا آئے گا. قبلہ یہ ہے بیٹی اور باپ کا رشتہ. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں 1400 سال پہلے زندان کا اندھیرا, ایک 4 سال کی بیٹی 1 سال کے بعد اپنے باپ کو ملی. اس نے آنکھیں کھولی تو سینے پہ باپ کا کٹا ہوا سر پایا, دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, چہرے پہ تماچوں کے نشان تھے. باپ کے سر کو لے کر بیٹھ گئی. 3 بہن کی ہے, میں تیسرے بہن پہ منبر چھوڑ دوں گا. امام حسین کی بیٹی نے 1 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھا. جو ماتم نہیں کر سکتا وہ سر نیچے کر لے, ورنہ بندہ کوئی ایسا نہ ہو جو جان بوجھ کے نظر انداز کرے اور حسین کی بیٹی کو دکھی کر دے. پہلا بہن کی, اب بابا, او بابا آپ کو میرے دکھوں کا واسطہ, او بابا آنکھیں کھول کے اپنی بیٹی کو دیکھیے. او بابا مجھے 4 سال میں یتیم کس نے کر دیا, او بابا مجھے کس نے یتیم کیا, او بابا آپ کو کس نے شہید کیا. میرے بھائیوں ماتم نہ روکنا, میں منبر چھوڑ رہا ہوں. بیٹی نے دیکھا, پیر فلک شہر جملہ سنے آئے, میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا. بیٹی نے دیکھا میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا. بیٹی نے باپ کے سر کو جھولی میں لیا, اب رونے کا انداز بدلا. دوسرا بہن کیا, شام کی زمین میں ارباب اعزاز زلزلہ آیا. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے جسے حسین بادشاہ شریفوں کو بیٹیاں دیتے ہیں. اب بیٹی نے دوسرا بہن کیا, بابا, بابا کبھی نہیں کہا, بابا سال کے بعد آج تھک گئی ہوں. او بابا آپ کو واسطہ میری جدہ کے شکستہ پہلو کا, مجھے دیکھنا. او بول کے مجھے دیکھیے بابا, جو آپ نے عید والے دن پہنائے تھے وہ شمر لے گیا. او بابا میرے کان ختم ہو گئے. او بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل. یا سیدہ, یا سیدہ, آخری جملہ ممبر چھوڑ رہا ہوں. اور بابا میرے کان گوشوارے پہننے کے قابل نہیں ویسے. بیٹی نے دیکھا میرا بابا اب بھی آنکھیں, میں نوکر, مولا کا واسطہ. اگلا جملہ بڑے حوصلے سے میرے بھائی سنیے گا, ہاتھ نہ باندھیے, میں بڑا گناہگار آدمی ہوں. بیٹی نے دیکھا میں نے 2 بہن کی ہے, میرا بابا آنکھیں نہیں کھولتا. اب بیٹی نے رونے کا انداز بدلا. بیٹی نے تیسرا بہن کیا, شام کی زمین میں زلزلہ آیا. فضا سے لے کر جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ تک ہر بی بی نے دیواروں میں ٹکرے مارنا شروع کی. بچی نے باپ کے سر کو ہاتھوں پہ لیا, رو کے فرماتی ہیں, بابا تجھے علی اکبر کی جوانی کا واسطہ, او بابا جو مجھے شمر نے تماچے مارے تجھے ان تماچوں کا واسطہ. او بابا یہ آپ کی ساری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بابا آپ نے شب عاشور کہا تھا سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا آپ ان سے پوچھ لیں, میں نے 1600 میل کے سفر میں آپ کی بہنوں سے کچھ مانگا نہیں ہے. او بابا مجھے تماچے مارے گئے, میں نے شکوہ نہیں کیا. او بابا مجھے تازیانے مارے گئے, میں نے شکایت نہیں کی. اب وہ بندہ گنہگار ہو جائے گا جو ماتم نہ کر سکے. او بابا تیری بیٹی آج تھک گئی ہے. او بابا میری غربت کا واسطہ, بابا میں آج کہتی ہوں آنکھیں کھول کے مجھے دیکھ اور مجھے دیکھ کے بتا, بابا تو نے اتنی لمبی زندگی میں 4 سال کی کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے بال سفید ہو گئے؟ او بابا میں بوڑھی ہو گئی, او بابا میرے بال سفید ہو گئے, او بابا مجھے شام کی گرمی کھا گئی, او بابا مجھے شمر کے تماچے کھا گئے. مولا علی علیہ السلام کی دکھی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. خدا آپ سب کو کربلا کی زواری